نے نماز عشق سکھائی، تو نے ہمیں توحید بتائی، کون بیاں کر پائے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دربار عالیہ بڑی امام سرکار میں موجود ہیں پیر سید محمد علی گیلانی شاہ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں 11 محرم الحرام کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 محرم الحرام روایتی جلوس صبح 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان پیر ہاؤس بری امام سرکار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ چلا جاتا ہے، اور یہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں غم حسین منانے کے لیے آتے ہیں، اور امام بری سرکار کے مزار پر شام کے ٹائم پرسہ دیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیر ہاؤس بری امام سرکار کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہی میسج آتا ہے کہ غم حسین جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے فرض ہے منانا، اور اس میں کسی ایک طبقے کی اس سے منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ کئی ایسے دشمن عناصر ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے طرح طرح کی ڈیفرنٹ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک چیز تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے، اور جو واقعی محمد و آل محمد کا اصل دین ہے اسے سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی آپ کوشش کیا کریں، اور غلط قسم کے لوگوں کو آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف راغب کرے اس سے کوشش کریں کہ آپ اجتناب کیا جائے، اور ہماری دعا ہے پیر ہاؤس بری امام سرکار کے پلیٹ فارم سے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے ہم تمام اہل اسلام و اہل ایمان پہ اپنی خاص نگاہ کرم عطا فرمائے۔ تو نے ہمیں توحید بتائی، کون بیاں کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑائی۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دربار عالیہ بڑی امام سرکار کے جانشین ہیں دربار عالیہ رتہ ہوتر شریف پیر سید حیدر علی گیلانی شاہ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کے حوالے سے یہ قوم کو کیا میسج اور پیغام دینا چاہیں گے۔ جی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11 محرم الحرام چونکہ واقعہ کربلا سے منسوب ہے، تو یہ واقعہ ہمیں کوئی ایک نہیں بلکہ یہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ سب سے بڑا درس تو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ جب ہم پر کوئی کڑا وقت آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، تو ہمیں اس میں صبر کرنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کا یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمیں یہ 2 بڑے سبق دیتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اب ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ آیا یہ واقعہ رونما کیوں ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نواسہ ہو اور ختم الانبیاء، حبیب خدا، مظہر کبریا، ایک اتنی بڑی ذات اور اس کے نواسے کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں، اللہ کی ذات بھی موجود ہو، تو پھر کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ تو میں نے اس کے بارے میں اپنے تئیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، میں نے اس کی جستجو کی کہ یہ واقعہ آخر رونما کیوں ہوا۔ تو مجھے حضور علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ تو حسین منی تو سمجھ آ گیا ہمیں کہ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ نبیوں کا سردار، تاجدار ختم نبوت، ختم رسالت کا تاجدار، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین میں سے ہوں۔ حسین کا اپنے نانے میں سے ہونا سمجھ آتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام ہے، سردار الانبیاء، لیکن سردار الانبیاء کا حسین میں سے ہونا سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ واقعہ کربلا ہوا بھی اسی لیے کہ حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ حضور کا یہ جو فرمان تھا کہ حسین اگر مجھ میں سے ہے تو میں بھی حسین میں سے ہوں، یعنی کہ میرے لائے ہوئے دین کی بقا کا سبب میرا یہ نواسہ بنے گا۔
اور آپ نے کربلا کے میدان میں اس کو ثابت کیا. آپ کے پاس بڑا آسان رستہ تھا. آپ وقتی طور پہ الفاظ کی بیعت کر کے یزید کی جا سکتے تھے, اپنا کنبہ بچا سکتے تھے, لیکن آپ نے بتایا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. جب آپ کے سامنے یہ دو چیزیں آ جائیں, جہاں پر ایک سائڈ پہ حق ہے, دوسری سائڈ پہ باطل ہے, آپ کے پاس تیسرا رستہ نہیں ہے, تو آپ گردن کٹا لیں, لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹیں. عشق سکھائی تو نے ہمیں توحید بتائی. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ سردار طیب خان, اسلام آباد.